ٹیکسلا کی وادیوں میں پہاڑیوں کی بلندی پر ایک خاموش مگر شاندار ورثہ آج بھی کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک خانقاہ نہیں بلکہ گندھارا تہذیب کا وہ عظیم تعلیمی اور روحانی مرکز تھا جہاں بدھ بھکشوؤں نے صدیوں تک علم، عبادت اور فن کو یکجا کر کے تاریخ رقم کی۔ یہ مقام آج بھی ہمیں اس عہد کی عظمت اور روحانی دنیا کی جھلک دکھاتا ہے۔ جولیا ٹیکسلا کی قدیم کھنڈرات کے سلسلہ کا حصہ ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ یہ اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر خانپور ڈیم کے قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کا منظر نہایت دلکش ہے اور نیچے گاؤں جولیا صاف نظر آتا ہے۔ مرکزی استوپ دوسری صدی عیسوی میں کوشان خاندان کے دور حکومت میں تعمیر ہوا، لیکن نیم مستطیل پتھروں سے اس کی مرمت، استوپ کی دیواروں کے پلستر اور چونے کی مورتیاں اس کے بننے کے تقریباً 300 سال بعد کے زمانے میں ہیں۔ یہ استوپ ایک چبوترے لمبی سیڑھیوں جو کہ شمال کی سمت بنی ہوئی ہیں گنبد پر مشتمل تھا، اور اس کے اوپر چھترے لگے ہوئے تھے جو کہ دنیا پر مہاتما بدھ کے اقتدار اعلیٰ کی علامت ہے۔ استوپ کا بالائی حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا بلند زیریں چبوترا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس پر لگا چونے کا پلستر اور مورتیاں بھی کسی حد تک محفوظ ہیں۔ استوپ کے شمال مشرقی دیوار پر سیڑھیوں کے نزدیک مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ ہے جس کے ناف میں ایک سوراخ ہے اور اس کے نیچے ایک خروشتی تحریر کنندہ ہے جس کے مطابق یہ مجسمہ بدھ مت نے خانقاہ کو ہدیہ کیا جو کہ دھرم سے مسرت حاصل کرتا ہے۔ ناف میں سوراخ انگلی ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا اور جب بھی کوئی بیمار اپنی شفایابی کے لیے دعا کرتا تو پہلے اپنی دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اس سوراخ میں ڈالتا تھا۔ استوپ کے جنوب دیواروں پر مہاتما بدھ کے عظیم الجثہ بت نصب تھے جن کے نچلے دھڑ اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ بہت 5ویں صدی عیسوی میں یہاں پر لگائے گئے تھے۔ مرکزی استوپا کے گرد 27 چھوٹے استوپے موجود ہیں۔ یہ یا تو نذرانے کے طور پر یا پھر کسی اہم بخشو کی یاد میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کی بنیادیں چوکور، درمیانی حصہ دائروی اور اوپر گنبد نما ہے۔ یہ گندھارا فن تعمیر کی شاندار مثال ہے۔ اس مقدس عبادتگاہ کا نقشہ ایک خانقاہ اور استوپ کے 2 صحنوں پر مشتمل ہے۔ بالائی صحن جنوب کی طرف جبکہ زیریں صحن شمال کی طرف واقع ہے۔ زیریں صحن کافی کشادہ ہے اور اس کے چاروں طرف مندروں کی قطاریں تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ مندر مہاتما بدھ اور دیگر دیوتاؤں کی مورتیاں رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس صحن کے جنوبی سمت میں 5 منتی استوپ بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے لیکن اصل میں یہ صحن کے اندر کھلی جگہ پر تھے۔ ان تمام استوپوں کی بالائی حصے تباہ ہو چکے ہیں لیکن زیریں حصے اب بھی چونے کے بنے ہوئے مجسموں سے سجے ہوئے ہیں اور توجہ کے مستحق ہیں۔ اس چھوٹے سے مندر میں مہاتما بدھ اور دیگر دیوتاؤں کے مجسمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مجسمے انتہائی اچھی حالت میں تھے اور خانقاہ کی تباہی کے دوران ان کو بہت کم نقصان پہنچا تھا۔ مندر کی مشرقی دیوار پر لگے ہوئے ان مجسموں میں مہاتما بدھ کو بحالت مراقبہ دکھایا گیا ہے، جبکہ اس کے دائیں اور بائیں بھی ایک ایک بت کھڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 2 پجاری یا خادم مہاتما بدھ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ان میں بائیں طرف چھوری برادر ہے جبکہ دائیں طرف مہاتما بدھ کا محافظ اور ہاتھ میں جادوئی ہتھیار پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ خانقاہ ایک صحن اور بخشوں کے رہائشی کمروں پر مشتمل ہے۔ صحن کی لمبائی شرقاً غرباً 106 فٹ اور چوڑائی شمالاً جنوباً 97 فٹ ہے۔ صحن کے درمیان ایک کھلا تالاب ہے۔
صحن کے ارد گرد کمروں کی قطار ہے اور ان کمروں کے سامنے ایک کھلا برآمدہ ہے جو کہ اب مکمل ختم ہو چکا ہے۔ خانقاہ کا صدر دروازہ مغرب کی سمت ہے جو کہ اسٹوپ کے ذریعے صحن تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ ایوان مجلس اور دیگر مشترکہ کمروں تک جانے کے لیے مشرقی سمت میں ایک اور چھوٹا دروازہ ہے جو کمرہ نمبر 15 سے ہو کر گزرتا ہے۔ شمالی سمت میں کمرہ نمبر 8 کو مندر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس میں مہاتما بدھ اور دیگر دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس مندر کے ساتھ ہی زینہ ہے اور جو بالائی منزل تک جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نچلی منزل پر 26 کمرے بخشوؤں کی رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے اور یہ خانقاہ 2 منزلہ تھی اور رہائش کے لیے اتنے ہی کمرے بالائی منزل پر بھی ہوں گے۔ اس طرح اس خانقاہ میں کل 52 افراد کے رہنے کی گنجائش تھی۔ کمرے ٹاپ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سوائے کمرہ نمبر 20 کے ہر کمرے میں 2 تاقچے بنے ہوئے ہیں جو دیا اور کتابیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ فرش سے تقریباً 10 اور بعض میں 6 فٹ کی بلندی پر کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ کھڑکیاں اندرونی طرف سے کشادہ اور بیرونی طرف سے تنگ ہوتی تھیں اور یہ پرانے وقت میں قلعوں کی دیواروں میں تیر اندازی کے لیے بنائے جانے والے سوراخوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ کمروں کے دروازوں کی چوکھٹیں گاؤدم یا ڈلوانی صورت میں بنائی گئی تھیں اور دروازوں کی اونچائی بہت کم تھی۔ کمروں کی دیواروں کی مٹی سے لپائی کی گئی تھی۔ کھدائی کے دوران کئی کمروں سے مٹی کے گڑھے برآمد ہوئے۔ کچھ کمروں کے سامنے کی دیواروں میں مورتیاں رکھنے کے لیے تاقچے بنے ہوئے ہیں جن سے کھدائی کے دوران کئی بت برآمد ہوئے۔ گندھارا میں بدھ مت کی تمام خانقاہیں تقریباً ایک ہی نقشے پر بنائی گئی تھیں اور خانقاہ کے صحن کے وسط میں پانی کا تالاب ہر خانقاہ کا لازمی جز ہوتا تھا۔ ظاہری طور پر اس تالاب کا مقصد خانقاہ کے صحن سے بارش کے پانی کو نکالنا نظر آتا ہے، لیکن موجود بدھ مت میں یہ روایت ہے کہ بخشوان تالابوں میں کنول کے پھول اگاتے ہیں اور یہ تالاب سارا سال پانی سے بھرے رہتے ہیں۔ یقیناً پرانے زمانے میں بھی یہی رواج ہوگا جو آج تک قائم ہے۔ خانقاہ کا یہ تالاب تقریباً 1 فٹ گہرا ہے اور اس کے چاروں طرف مرکز میں سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ تالاب کے جنوب مشرق کونے میں بخشوؤں کے نہانے کے لیے ایک غسل خانہ بنایا گیا تھا۔ اس غسل خانے کے شمال اور جنوب میں 2 راستے ہیں اور پانی کی نکاسی کے لیے مغربی سمت میں ایک نالی بنائی گئی تھی۔ غسل خانے کی دیواریں 4ویں-5ویں صدی کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں اور ان کی موجودہ بلندی تقریباً 5 فٹ ہے۔ خانقاہ کے کمرہ نمبر 8 میں بنا ہوا مندر باقی کمروں کی نسبت چھوٹا ہے اور یہ مندر دیوتاؤں کی مورتیاں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں پر 13 مورتیاں نصب کی گئی تھیں جن میں سے صرف 8 کے آثار باقی ہیں۔ یہ سب مورتیاں مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور جب 5ویں صدی عیسوی میں حملہ آوروں نے خانقاہ کو آگ لگائی تو یہ مورتیاں کسی حد تک تباہ ہونے سے بچ گئیں۔ جب اس خانقاہ کی کھدائی کی گئی تو اس وقت کچھ مورتیوں کے نقوش موجود تھے اور قابل شناخت تھے۔ ایوان مجلس بدھ مت کی خانقاہوں کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے اور اس ایوان میں بخشو اور دیگر طالب علم روزانہ تعلیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کشادہ کمرہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جولیاں کے اس خانقاہ میں ابتدائی طور پر بخشوؤں کے رہنے کے کمرے یہ ایوان مجلس تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ باقی تمام عمارتیں بعد میں ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً بنائی گئی تھیں۔ بدھ مت کی ابتدائی زمانے میں یہ اصول تھا کہ بخشو کھانے پینے کے لیے مکمل طور پر خیرات اور بھیک پر انحصار کرتے تھے اور اپنے کاسہ گدائی میں ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن ابتدائی عہد وسطیٰ میں خانقاہوں کے ساتھ باورچی خانے، گودام اور کھانے کے کمرے بنانے کا رواج ہوا اور بخشوؤں نے نسبتاً پرآسائش زندگی گزارنا شروع کی۔ اس خانقاہ کا باورچی خانہ اور کھانے کا کمرہ اتنا کشادہ ہے کہ ان پر چھت ڈالنے کے لیے ایک شہتیر ناکافی تھا، لہٰذا چھت ڈالنے کے لیے کئی ستون کھڑے کیے گئے تھے۔
جولیاں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم اور روحانیت کی عمارتیں وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا کام کرتی ہیں۔ یہ مقام آج بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ورثے کی حفاظت کریں اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں وائٹ ہنس کی یلغار نے ٹیکسلا کے بیشتر بدھ مت مراکز کو تباہ کر دیا۔ جولیاں بھی اس حملے سے شدید متاثر ہوا۔ اس کے بعد وقت، موسم اور انسانی غفلت نے اس عظیم ورثے کو مزید نقصان پہنچایا۔